الحمد للہ السمیع البصیر العالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس زندہ جاوید ہستی کے نام سے جو کائنات کا اور اس میں بسے ہوئے انسانوں کا، مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے اور مدبر کائنات ہے، اور کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان، نئی آن، نئی اس کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رحم و کرم تو اس کا شیوا ہے۔ اسی نے زندگی کو عبادت و بندگی سے نواز کر مقام بلند عطا کیا۔ اس کی عزت و جلال کی قسم، اس کے بخشش و عطا کی قسم، وہ اگر کسی کو ہدایت دے تو ضلالت، گمراہی اسے چھو نہیں سکتی، اور اگر کسی کو ہدایت سے محروم کر دے تو پھر دنیا کی کوئی قوت اس کو ہدایت کی راہ پہ ڈال نہیں سکتی۔ وہ پستیوں میں، ضلالتوں میں، گمراہیوں میں بالآخر ہلاکتوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ درود و صلاۃ و سلام ہو حضرت خاتم النبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے پورے انسانوں پر آپ کو سرتاپا رحمت مجسم بنا کر روانہ کیا۔ اللہ نے آپ کو نہ صرف بشیر و نذیر بنایا بلکہ رحمت للعالمین کے مقام بلند سے بھی سرفراز فرمایا۔ دوستو، آدمی کے لیے سب سے بڑا شرف، آدمی کے لیے سب سے بڑی اونچائی و بلندی زندگی کو بندگی کی دولت سے آراستہ کرنا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی اور درماندگی کو محسوس کرتا ہوا اپنے پیشانی کو اس کے در پر رگڑتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، الہی دنیا کے مصائب و مشکلات میں ہی تو سہارا اور دوزخ کی آگ سے بچانے والا بالآخر تو ہی ہے میرے مالک۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے انسان کو روانہ کرتے ہوئے چند اقدار، چند ہدایات، چند حدود کا پابند کیا، اور مزید اس کا ایک احسان یہ ہے کہ آدمی کو اس نے ایک نظام عبادت و بندگی عطا کیا، نظام تمدن و تہذیب عطا کیا، نظام معیشت جو حرام اور حلال کے امتیازات کے ساتھ اس کو واضح کر کے عطا کیا، سود کی لعنتوں سے پاک کر کے اس کو عطا کیا، اور ایک ایسا نظام سیاست اس کو عطا کیا جس میں اقتدار
الہ العالمین احکم الحاکمین کا ہے۔ اقتدار کا مالک صرف اللہ، اور اس کے سوا کوئی حاکم اور کوئی احکم الحاکمین نہیں۔ اس تصور کے ساتھ آدمی کو اللہ نے بندگی کا مقام عطا فرمایا۔ تو دوستو، اس سے بھی بڑھ کر اس کا ایک احسان یہ ہے کہ آدمی کو اس کے بدترین دشمن دین و ایمان سے آگاہ کیا، یعنی وہ مردود، وہ شیطان رجیم جس نے انسان کو بہکایا اور چلتے چلتے اپنے مالک سے گستاخانہ انداز میں کہتا ہے میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو گمراہ کروں گا، ان کو بھٹکاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو کر لے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ چل نہیں سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف اتنا احسان کیا کہ دشمن سے واقف کرایا، بلکہ ظالم کو شکست فاش دینے کی تدبیر بھی بتائی۔ کیوں؟ اس نے کثیر انسانوں کو گمراہ کیا، اور آج بھی کثیر انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں بتاؤں قرآن حکیم کیا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان اقوام کے اوپر چھا گیا ہے، اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا۔ کیا بات، اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا۔ پھر اسی شیطان نے لوگوں کے دل و دماغ کو معاف کر کے چکا چوند کرنے والی دنیا کی طرف راغب کر دیا۔ اور اللہ بھی ابھی فرماتے ہیں تو اور تیرے ساتھی نارے جہنم میں جلیں گے۔ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ ہم نے جنات اور انسانوں کی کثیر تعداد کو دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ دل تو رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں، حقیقت میں یوش یہ کان نہیں، آنکھ رکھتے ہیں، حقائق کے نظارے نگاہوں کے سامنے 24 گھنٹے گھومتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی عبرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس آج اس نے انسان کو ریاکاری، خود غرضی، نفس پرستی، پیٹ پرستی، ہوس پرستی، اقتدار پسندی، یہ سب کچھ اس کو بطور مطلوب کے بنا کر پیش کرتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے، کس کا رول ہے؟ آدمی۔ یاد رکھو اللہ نے بنی آدم کو تمام مخلوق کے پر فضیلت عطا، آدمی کا مقام۔ آدمی اگر اچھا ہو خاندان اچھا، خاندان اچھا ہو معاشرہ اچھا، معاشرہ اچھا ہو سیاست اچھی، سیاست اچھی ہو حکومت اچھی، رعایا اچھی۔ اس ظالم نے انسانوں کو بہکایا، اور آج آپ دیکھتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک گویا تمام انسانوں کے گویا ایک آگ کی بھٹی میں، ہوس اور اقتدار کی آگ کی بھٹی میں یہ شیطان جلا۔ بس اس آدمی کو آخرت کا یقین دلانا، جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، اور نفس، شیطان اور منکرین آخرت سے نجات دلانا، یہ ہمارا مقصود ہونا ہے۔ اس لیے کہ اس شیطان نے آدمی کو تعیش کا شکار بنایا، غفلت کا شکار بنایا، اور تغافل میں اس نے مبتلا کر دیا۔ کیا نعرہ ہوگا ان انسانوں کے لیے جب جہنم تیار ہو رہی ہے؟ آگ، آگ، جہنم، نار۔ قرآن کہتا ہے خو انفسکم واہلیکم نار۔ ایمان والو، تمہارا یقین اللہ کی ذات پر ہے، تم بچنا چاہتے ہو تو تم اپنی اولاد کی بھی تو فکر کرو۔ تم اور تمہاری اولاد اگر بچنا چاہتی ہے دوزخ کی آگ سے تو آخرت کی تیاری کرو۔ نار جہنم کلیجوں کو چاٹ جائے گی،
دماغوں کو ٹھیک کر دے گی، جسم جل جائے گا، خاک ہوگا، پھر دوبارہ اس کے اندر آگ کے اندر جناب اپنا انسان بڑھتا رہے گا، جلتا رہے گا، خاک ہوتا. ہائے ہائے کیا عذاب ہے اللہ. تو میرے دوستو ہمیں یہی نعرہ دینا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. میں کہتا ہوں انسانی گروہ میں سب سے زیادہ خشیت الہی، آخرت کے عذاب سے ڈرنے کا تصور کسی کے پاس تھا تو انبیاء و مرسلین. اللہ اکبر. سب سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والے، سب سے بڑھ کر نارے جہنم سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دینے والے انبیاء اکرام. مثلا تم کہو گے متعین طور پہ بات بتائیے ہمیں، میں لے چلتا ہوں، میرے ساتھ آپ چلیے. مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں ارشاد ہوتا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ڈرا دے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ عذاب علیم پکڑ لے ان کو غارت کر دے، یہ عذاب جلا کے خاک کر دے، بچا. حضرت ہود فرماتے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. حضرت ہود سورہ ہود نکال. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگوں مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، تم لوٹو اللہ کے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. تم ان دونوں کاموں کے نتائج محسوس کرو گے. اللہ تعالیٰ مہ پر مہ برسائے گا، بارشوں پہ قوت پہ قوت دے گا، طاقت دے گا، عظمت دے گا، عزت دے گا. لیکن سنو ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کر پیٹ پھیر کر زندگی مت بسر کر. کیوں؟ نار جہنم سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے. پھر میرے دوستو یہ بات آپ کو معلوم ہے سیدنا موسیٰ نے بھی کیا کیا؟ قوم یہود جس کو کتاب دی گئی، اختیار دیا گیا، سامان زندگی وافر مقدار میں دیا گیا، باغی تاغی بن کر جینے لگے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عذاب نازل کیا، آخرت کا تو بہت بڑا عذاب ہے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. دیکھو کیا ہم نے طوفان بھیجے اس قوم کے اوپر، ٹڈی دل بھیجے، خون ان کے پلیٹوں کے اندر جمع ہوتا تھا، مینڈکے ان کے جناب گھروں میں، پلسنوں میں، پلیٹوں میں، ہر جگہ گھوم جاتے تھے. اللہ کا عذاب دنیا میں، آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہے. عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. ارے آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہے، کاش کہ تم جانو. نار جہنم بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زبان مبارک سے کہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر. لوگوں میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اور تم اگر ڈر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہو میں بشارت دینے والا ہوں. اننی لکم. پھر یہ کہتے ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر. دوڑو دوڑو، دیر مت کرو، وقت ہاتھ سے نکل جا رہا ہے تمہارا. زندگی کا ایک ایک لمحہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، پلٹ کے نہیں آئے گا. دوڑو، لپکو اللہ کی طرف، تاخیر مت کرو. اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے اور لپٹ کر لیٹنے والے اٹھ. اللہ اکبر. کس کو کتاب جناب اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب رکھا ہے. اٹھ اے اور لپٹ کر سونے والے اٹھ، ڈرا دے اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر. اور ایک مقام پہ اللہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. ان کو متنبع کر دو میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں.
میرے طرف لوٹنے والوں کے لیے آگ سے ان کو بچاؤں گا، دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کروں گا، اور یاد رکھو میری ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی تم نے میرے ساتھ بغاوت کی، عذاب علیم کا شکار ہو جاؤ۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو آگ سے بچانے کے لیے ہر امت میں ایک نذیر کو بھیجا جی، ہر امت میں بھیجا بابا۔ قرآن کہتا یہ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ہم نے ایک نذیر ڈرانے والے کو بھیجا۔ دوستو یاد رکھو میرا سبجیکٹ یہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر آیت جو میں چن کے لا رہا ہوں آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ۔ اللہ نے فرماتے ہیں ہر امت میں ہم نے ڈرانے والے کو بھیجا۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اسی کو ڈراؤ جو اتباع کرتا ہے ہمارے ذکر کی اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو یار غور سے سنو، حضور نے فرمایا ہر آدمی اپنی جان کا سودا کرتا۔ اللہ اللہ کیا بات، حضور فرماتے ہیں ہر آدمی اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے وہ آزاد کر دیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے پھر حضور فرماتے ہیں جس مسافر کو ڈر ہو کہ وہ راستے ہی میں رہ جائے گا اور بخیریت ٹھنڈے وقت میں آرام سے اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا، وہ رات کے آغاز ہی میں اپنے نیند کو قربان کر کے سفر شروع کر دیتا ہے اور ٹھنڈے وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ آئیے حضور کے اس آخری جملے کو سنیں، اے خدا کے مال کے خریداروں، اللہ اللہ کیا بات، اے خدا کے مال کے خریداروں، خدا کا مال قیمتی ہے اور خدا کا مال جنت ہے۔ حضور کے ان الفاظ سے اپنے قلب کو تذکیر الہی سے اپنے قلب کو معمور کر لو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ذی النورین عثمان ذی النورین خبر کے پاس کھڑے ہوئے، آپ کی داڑھی خضرے بڑی تھی، آنسوؤں کے سیلاب سے بھیگ گئی اور خبر کے پاس کھڑے ہوئے رو رہے۔ صحابہ نے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین دیگر اوقات میں دوزخ جنت کا بیان آتے آپ اتنا متاثر نہیں ہوتے، یہاں کیوں روتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا یہ خبر آدمی کی منزل اولی ہے، یہاں اگر آسانی ہو گئی انشاءاللہ وہاں بھی دوزخ کی آگ میں آسانی ہو، وہاں بچ جائے گا انسان۔ تو میرے دوستو تم جانتے ہو یہ آخرت کے عذاب سے تم اور میں کیا چیز ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستی نہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کانپتے اور لرزتے تھے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو بہت جلد بوڑھا ہوتے دیکھ رہا ہوں، آپ جلد بوڑھے ہو گئے یا رسول اللہ۔ ابو بکر شیبتنی ہود واقواتها، سورہ ہود اور جیسے صورتوں نے ابو بکر مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو بکر سورہ ہود اور جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں بات پیش کروں میں تمہارے سامنے، حضرت سعد بن معاذ سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی میں 313 صحابہ کرام کے ساتھ یہ بھی شریک تھے۔ کون؟ معاذ بن جبل کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، حضرت سعد بن معاذ سن 2 ہجری بدر کا معرکہ، خوفناک معرکہ، دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ خدا کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے دعا کر میرے مولا آج تیری مدد آ جائے، آج تیری مدد نہیں آئے گی تو پھر نہیں پوجے گا قیامت تک۔
اس رسول کے ساتھیوں میں سعد بن معاذ بھی تھے. حضرت سعد بن معاذ 5 ہجری میں وفات پا گئے، یعنی 3 years after حضرت سعد معاذ کی وفات، حضرت سعد بن معاذ کی وفات سن 5 ہجری میں. راوی بیان کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائے، خبر کو برابر کر دیا، خبر کے کنارے کھڑے رہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضور پڑھتے جا رہے. صحابہ بھی اپنے زبانوں کو استعمال کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ، صحابہ بھی پڑھتے جا رہے. اور جب جنازہ پڑھ لیا گیا، خبر برابر کر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو صحابہ نے ریپیٹ کیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج خبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے، کیا بات؟ آئے ہائے کیا جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سعد کی خبر تنگ کر دی گئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ نے اپنے فضل سے سعد کے مرخت کو کشادہ کر دیا، اور میں نے سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھا. میں نے جانتے ہو یہ کون سا آدمی ہے؟ حضور فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے. دوست کیا مقام بلند ہے اس صحابی کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا دوست کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل و دماغ کے اندر خوف آخرت کس طریقے سے چھایا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ مصیبتیں آنے والی؟ اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی عارضی چمک دمک میں انسان کھو جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ارے جان لو ہوشیار، یہ حیات دنیا، یہ اموال، اس کی کثرت کا شوق، یہ تمنا، اور یہ لہو و لعب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. سنیں، تکاثر، مال کی کثرت کی آرزو میں مبتلا انسانوں ہوش. مال اولاد کا فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوا بس بڑے خسارے میں وہ مبتلا. ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. سورہ نبا کیا ہے دوست؟ اللہ اکبر. قرآن بھرا ہوا ہے. جہنم بہکانے کے بعد اس آگ کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جس کی مدت کہتے احقابا. علماء کرام ہے، یا مولانا انصر عمری، یا اور دیگر علماء کرام ہے. احقاب کسے کہتے؟ احقابا کیا مانے؟ کیسے مسلسل زمانوں کا ذکر آتا ہے؟ احقاب، ہم احقابا ایسے نارے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہے. لابسین فیہا ماء، لابسین فیہا، یعنی اس میں داخل کر دیے جائیں گے. احقابا ایک مدت ذرا، اور اس میں نہ کوئی ٹھنڈک نہ کوئی اچھی چیز ان کو مل سکے گی. رونا چیخنا یہی اس کا نتیجہ نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دو اے نبی. حضور نے کہا اے صفیہ، اے عاتکہ، میری پھوپھیاں، میری بیٹی فاطمہ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میں تو آپ کے اس عذاب سے میں بچا نہیں سکتا. اور کرو. ارے یہ چیز تھی یار جس نے امت کے اندر بے نیاز کیا دنیا کی محبت سے اور آخرت سے تعلق کو جوڑ دیا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کہتا انسان ہوشیار، ایک مہلت، مختصر سی مہلت ہے عمل کے لیے، خبردار اس کو ضائع نہ کر تو شے آخرت کی تیاری میں لگ جا، ورنہ ہاتھ نچاتا رہ جائے گا. میں بتاؤں
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ تَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت ظالم کہیں گے اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ ہائے ہائے، وقت ٹل گیا۔ آج تم کہتے ہو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا بات ہے یار، کیا قرآن کا زور بیان ہے یار، کیا کلیجوں کو پھاڑ دینے والا کلام ہے یار۔ جب وہ مصیبت کبریٰ کی گھڑی آ جائے گی، آدمی اپنے سارے کیے کرائے کو یاد کرے گا۔ آئے ہائے، اور حالت کیا ہوگی کہ جس نے بغاوتیں کی، طاغی بن کر جیا، حیات دنیا پر مٹا، اس کا نارے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس اس دن کے انجام میں بچنے کے لیے ہمیں ہم فکر کی ضرورت ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی ڈرا دو انہیں حسرت بھرے دن سے، بڑا حسرت بھرا ہوا دن آئے گا۔ آدمی کہے گا واہ حسرتا، واہ حسرتا، آج مجھے کوئی بچا لے، آج کوئی ملکیت مجھے سنبھال لے، آج حکومت بھی گئی، اقتدار بھی گیا، بچے بھی، بیٹیاں، بہو، اولاد، میرے کوئی کام نہیں آ رہا میرے مولا۔ آہا، کیا یار، کیا وارننگ ہے یار، یہ انسانی زندگی کا انقلاب یار یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تو ڈرا دو ان کو، حسرت بھرے دن۔ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بڑے غفلت میں مبتلا۔ میں اب آخری پیج کی طرف آخری بات کی طرف آ رہا ہوں دوستو۔ قرآن آپ سے صاف کہتا ہے، آپ کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا بات، کیا بات، بڑی بابرکت طاقتور ہے ذات اللہ تعالیٰ کی، جس نے فرقان حکیم کو اپنے بندہ خاص خاتم النبیین پر نازل کر کے حکم دیا ڈرا دو پورے عالم کو، وہ مشرق کا باشندہ، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، وہ کسی ازم سے تعلق سرمایہ دار، اشتراکی، مشرک، کافر، انسان، یہاں تک کہ مومن، ڈرا۔ بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور وہ اہل ایمان جو شب و روز اپنے رب کی ملاقات کی اور اس کی رضا کی خاطر جد و جہد میں مصروف ہیں۔ عمل صالح ان کا شیوا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہے، شرک سے بچ کر عمل صالح کرتا ہوا چلا جائے۔ بس دوستو، ہماری تو یہ دعا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی تو بھلائی سے نواز۔ اے مالک، ہمارے فضل و کرم اور رحمت بے پایاں سے عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکرات۔ میرے دوستو، میں کچھ علالت کے باوجود بھی بہرحال حتی الامکان چند باتوں کو آپ کے سامنے گویا پیش کر سکا ہوں، ورنہ میں سمجھ نہیں رہا تھا شاید میں یہاں پہنچ کر تقریر بھی کر سکوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے میری مدد فرمائی اور آپ بھائیوں تک عذاب نار کے تعلق سے آپ کو، اپنے اولاد کو بچانے کی دعوت ان آیات کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے پیش کر سکا۔ اللہ سے میرے لیے بھی
میرے بچوں کے لیے، آپ اپنے لیے، آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ الہی تو ہم سب اہل ایمان کی اور ہمارے جو سابقون جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کی تو مغفرت فرما۔ الہی ہم سب کو تیرے مبارک عرش اعظم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ مالک ہمارے، ہمیں نار جہنم تو کیا، جہنم کے قریب بھی بھٹکنے لگے۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا اور عقبہ میں کامیابی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام